نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہماری بات چیت ہے پہلے نمبر پر شراب کے حوالے سے۔ شراب کیا ہے؟ ایک الکحلی مادہ ہے جو نشہ پیدا کرتا ہے۔ شراب کسی بھی چیز سے بنائی جائے، خواہ وہ پھلوں سے بنائی جائے یا کیمیکلی تیار کی جائے، اس کا اثر ظاہر ہونے لگے یعنی انسان اس کی وجہ سے نشے میں آئے تو وہ حرام ہے۔ شراب کے عقل، جسم اور صحت پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ انسان کے دین پر، انسان کی دنیا پر، اس کے خاندان پر، اس کی روحانی زندگی پر، اس کے اخلاق پر انتہائی خطرناک اور مہلک اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک محقق نے کہا ہے کہ انسان کو شراب سے بڑھ کر کسی چیز نے نقصان نہیں پہنچایا۔ اگر دنیا کے ہسپتالوں کا جائزہ لے کر ان کے اعداد و شمار جمع کیے جائیں جو شراب کی وجہ سے جنون اور لا علاج امراض کا شکار ہو جاتے ہیں، جو قتل و غارت گری کرنے لگ جاتے ہیں، جو اعصابی بیماریوں، پیٹ کی تکالیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو اپنی املاک سے ہاتھ دھو کر مفلس اور کلاش ہو جاتے ہیں، تو اعداد و شمار ایسی خطرناک حد کو پہنچ جائیں گے کہ اس کے مقابلے میں جو بھی نصیحت کی جائے کمی محسوس ہوگی۔ شراب قدیم دور کی ایسی خوراک ہے، ایسا مشروب ہے جس نے ہر دور کے انسانوں کو ہلاک کیا ہے۔ اس کے باوجود ہر دور کے لوگ اس کے نشے میں مبتلا ہوتے رہے۔ اگر ہم دور جاہلیت کے عربوں کو دیکھیں تو شراب کے متوالے اور رسیہ تھے۔ انہوں نے اپنی زبان میں شراب کے تقریباً 100 نام رکھے تھے۔ ان کی شاعری شراب کی شاعری تھی، شراب کی قسموں، شراب کی خصوصیات اور شراب کی مجالس کا بہت کثرت سے ذکر کیا گیا۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے لوگوں کی تربیت کے لیے بہت ہی عمدہ طریقہ اختیار کیا۔ شراب کو اچانک حرام قرار نہیں دیا، تدریجاً اسے کلیتاً حرام قرار دیا گیا۔ سب سے پہلے یہ حکم دیا گیا، اور ظاہر ہے کہ اس کی ضرورت تھی، کہ ان دونوں میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی۔ فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، یعنی شراب اور جوئے میں لوگوں کے لیے نفع بھی ہے اور لوگوں کے لیے بڑا گناہ بھی ہے۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، یہ بھی واضح کر دیا کہ دیکھو اس کا گناہ اس کے نفع سے بہت بڑا ہے، لیکن یہ بات کہہ کے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد نماز کی حالت میں نشہ کرنے سے روکا گیا، اور یوں حکم بیان کیا گیا کہ نماز ادا نہ کرو جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ لا تقربوا الصلاة الا وانتم سکارا، کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ آخر میں سورہ المائدہ کی جامع آیت نازل ہوئی جس نے شراب کا قطعی حکم بیان کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔
लअल्लकुम तुफ्लिहून इन्नमा युरीदु अश-शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावता वल बग़ज़ाअ फ़िल ख़म्रि वल मैसिरि व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस्सलाह फ़हल अंतुम मुंतहून। ये सूरह अल-माइदा की आयात है 90 और 91। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, शराब, जुआ, पांसे के तीर और स्थान बिल्कुल नजिस शैतानी काम है। इनसे बचो ताकि तुम फलाह पाओ। शैतान तो ये चाहता है कि शराब और जुए के जरिए तुम्हारे दरमियान अदावत और बुग़्ज़ डाले और तुम्हें अल्लाह ताला की याद और नमाज से गाफिल कर दे। फिर क्या तुम इन चीजों से बाज आ जाओगे? जानते हैं मोमिनों का क्या जवाब था? इंतहाइना इंतहाइना, हम बाज आ गए, ए हमारे रब हम बाज आ गए। ये अबू दाऊद की 3670 नंबर और तिरमिज़ी की 3049, नसाई की 5542 नंबर रिवायत से देख सकते हैं। जब शराब की आयत नाजिल हुई तो एक अजीब मंजर था। जो शख्स शराब पी रहा था, आयत सुनते ही उसने मुंह से जाम हटा दिया और उसे जमीन पर उंडेल दिया। सही बुखारी की 5582 नंबर रिवायत आप देख सकते हैं। दुनिया में शराब की रोकथाम के लिए कानूनन इससे रोकने के लिए बहुत बड़ी बड़ी तहरीकें चलाई गईं। रीडर्स डाइजेस्ट में अमेरिका की उस कोशिश का जायजा पेश किया गया है जो शराब को ममनू करार देने के लिए की गई। उसके लिए बड़े पैमाने पे कैंपेन चलाई गई, लोगों को तरगीब दिलाई गई, लोगों को शराब से नफरत दिलाई गई। इसके लिए तहरीरें लिखी गईं, इसके लिए बाकायदा तौर पर सजाएं भी मुकर्रर की गईं। कानून और इक़्तिदार के बलबूते पर शराब हराम करना यूं मुमकिन हुआ कि अमेरिका ने शराब को कानूनन ममनू करार दिया था, लेकिन बुरी तरह नाकाम हो गए। हाँ, मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत और खौफ के तहत शराब के खिलाफ जंग लड़ने और उसका खात्मा करने में पूरी तरह कामयाबी हासिल कर गए। ये एक बहुत बड़ी सदाकत है कि शराब उनकी जिंदगियों में पानी की तरह दाखिल थी। जिन्होंने मदीना की गलियों में शराब के रोकने का हुक्म आया तो शराब बहा दी और उन गलियों में शराब का सैलाब आ गया था। अगर हम ये देखना चाहें कि ईसाई मजहब ने शराब को गैर मुफीद तो करार दिया, लेकिन मजहब का मौक़िफ़ मुतय्यन करने में उनके दरमियान इख्तिलाफात हुए। इंजील की इबारत है, कलील मिक़दार में शराब मैदे के लिए मुफीद है। अगर कलील मिक़दार वाकई मुफीद भी हो तब भी कलील मिक़दार से बचना ज़रूरी है, क्योंकि कलील पीने वाला कसीर पीने का जल्द ही आदी हो सकता है। तो उसूल हैं जो अल्लाह पाक ने अपने नबी के तवस्सुत से सारे मुसलमानों के लिए, सारे इंसानों के लिए वाज़े फरमाए। पहली बात यह कि हर नशावर चीज़ खमर है, शराब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को अहमियत नहीं दी कि शराब किस चीज़ से बनाई जाती है। आपने जिस चीज़ को काबिल लिहाज समझा वो ये कि जिस चीज़ में नशा लाने की कुव्वत हो वो खमर है, हाँ लोगों ने उसका कोई भी नाम रखा हो। इसी वजह से वो बियर हो या कोई और नाम हो, एनर्जी ड्रिंक के नाम पे उसे पिलाया जाता हो, बहरहाल वो
نشاور ہے، حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا شہد، مکھی اور جو سے شراب بنائی جاتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے اس کے جواب میں بڑی جامع بات ارشاد فرمائی، کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر نشاور چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے۔ یہ مسلم کی کتاب الاشربہ کی روایت ہے 2003 نمبر پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سیدنا عمر نے منبر رسول سے اعلان کیا تھا، الخمر ما خمر العقل، خمر یعنی شراب وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ دے۔ یہ بخاری کی 5588 نمبر روایت ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ نشہ آور چیز حرام ہے، خواہ قلیل ہو یا کثیر۔ اسلام چاہتا ہے انسان کے قدم نہ ڈگمگائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جو چیز کثیر مقدار میں نشہ لائے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ اسلام نے شراب کو قطعی طور پر حرام قرار دیا، کم یا زیادہ مقدار میں پینے کا لحاظ نہیں رکھا۔ آپ نے فرمایا، ما اسکر الفرق منہ فمل الکف منہ حرام، جو چیز فرق یعنی ناپ تول کا ایک پیمانہ ہے جو 16 رطل کا ہوتا ہے، تو جو چیز فرق کی مقدار میں نشہ آور اس کی چلو بھر مقدار بھی حرام ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے والیوم 6 پیج 131 پر، ابو داؤد کی روایت ہے 3687 نمبر پر۔ پھر اصولی بات یہ بھی ہے کہ مسلمان شراب کو تحفے میں نہیں دے سکتا۔ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو پاک چیزیں کھانے کا حکم دیا گیا، مسلمان خود پاک ہوتا ہے، پاک چیز کا ہی تحفہ دیتا ہے، پاک چیز کا تحفہ لینا ہی پسند کرتا ہے۔ ایک شخص نے چاہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شراب کو تحفتاً پیش کرے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کر دی ہے۔ اس شخص نے پوچھا، پھر اسے فروخت کر دوں؟ آپ نے فرمایا، جس ہستی نے شراب کا پینا حرام کر دیا ہے اس نے اس کا فروخت کرنا بھی حرام کر دیا ہے۔ اس شخص نے پوچھا، پھر یہود کی خدمت میں تحفتاً دے دوں؟ آپ نے فرمایا، جس ہستی نے اسے حرام کیا ہے اس نے یہود کی خدمت میں تحفتاً پیش کرنا بھی حرام کیا ہے۔ اس نے کہا، پھر میں اس کا کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، بطحا کے راستوں پر بہا دو۔ سبحان اللہ۔ یہ روایت مسند حمیدی کی ہے 1034 نمبر پر۔ پھر شراب کے بارے میں ایک اور اصول جان لیجئے، مسلمان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ شراب کی مجلسوں کا بائیکاٹ کرے، شراب پینے والوں کا ساتھی، دوست، ہم نشیں نہ بنے۔ سیدنا عمر فرماتے، میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یقعد علی مائدۃ تدار علیہا الخمر۔ آپ نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ کسی ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب کا دور چل رہا ہو۔ یہ مسند ابی یعلا کی روایت ہے 246 نمبر پر، مسند احمد بن حنبل میں 125 نمبر پر، ترمذی میں 2801 نمبر پر ہے۔ تو مسلمان اس بات پر متعین اور مامور کیا گیا ہے کہ جب وہ کسی منکر کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روک دے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے، اور اگر وہ ازالہ نہیں کر سکتا تو اسے اس سے دور ہو جانا چاہیے۔ خلیفہ راشد سیدنا عمر بن عبدالعزیز شراب پینے والوں کے ساتھ اس شخص کو بھی کوڑے لگاتے تھے جو ان کی مجلس میں شریک ہوتا، اگرچہ
اس نے شراب نہ پی ہو۔ شراب کے بارے میں ایک اور وضاحت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس کو بھی جان لیجئے۔ آپ نے شراب کے بارے میں تمام انسانیت کے سامنے جو بات رکھی ہے وہ یہ کہ شراب صحت نہیں، بیماری ہے، دوا نہیں ہے، بیماری ہے۔ جب شراب پینے کا یہ حکم ہے کہ نہ زیادہ شراب پینا جائز ہے، نہ تھوڑی، نہ خرید و فروخت کا معاملہ کیا جا سکتا ہے، نہ تحفہ دی جا سکتی ہے، نہ بنانا جائز ہے، نہ تجارت جائز ہے، نہ گھر میں رکھنا جائز ہے، نہ خوشی کی مجالس میں پیش کرنا جائز ہے، نہ مہمانوں کی خاطر تواضع کر سکتے ہیں، نہ ہدیے میں دے سکتے ہیں۔ اب جہاں تک دوا کے طور پر شراب کے استعمال کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے پوچھنے پر اسے روک دیا تھا۔ آپ نے فرمایا انہو لیس بدوائن ولکنہو داؤن، شراب دوا نہیں بلکہ بیماری ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1984 نمبر پر، مسند احمد بن حنبل میں 18787 نمبر پر، ابو داؤد میں 3873 نمبر پر، سنن ابن ماجہ میں 3500 نمبر پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ انزل الداء والدواء وجعل لكم داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام۔ یہ روایت سنن کبریٰ البیہقی کی ہے، والیوم 10 اور 5 نمبر پر، اور شرح السنہ بغوی میں ہے، کتاب الطب والرقیٰ میں باب الدواء، اور حدیث کا نمبر ہے 3226 نمبر۔ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بیماری اور دوا یعنی علاج دونوں چیزیں نازل کی ہیں، اور تمہارے لیے بیماری کا علاج بھی رکھا ہے، لہذا علاج کرو لیکن حرام چیز سے علاج نہ کرو۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً یہ روایت آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی حرام کردہ چیزوں میں تمہارے لیے شفا نہیں رکھی۔ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں بخاری میں 5614 نمبر پر۔ تو جہاں تک علاج معالجے کا تعلق ہے، حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ کسی چیز کی حرمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس سے بالکل دوری اختیار کی جائے، اجتناب کیا جائے۔ اگر علاج کی غرض سے اس کے استعمال کی گنجائش رکھی گئی ہوتی تو اس سے رغبت پیدا ہونے کا اندیشہ تھا، جو شارع کی منشا کے بالکل خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علاج کے لیے اگر شراب کو مباح کر دیا جاتا تو وہ شہوت اور لذت کے حصول کا ذریعہ بن سکتی تھی، خاص طور پر جب لوگ اسے مفید اور شفا کا باعث خیال کرتے۔ انہوں نے ایک اہم نفسیاتی پہلو کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ دوا سے شفا حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے قبولیت کے ساتھ استعمال کیا جائے، یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ وہ مفید ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو شفا رکھی ہے اس کی برکت حاصل ہوگی۔ لیکن ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ شراب عین حرام ہے، اور یہ اعتقاد اس کے مفید اور ذریعہ شفا ہونے کے منافی ہے۔ اس اعتقاد کے ساتھ نہ شراب کے بارے میں اچھا گمان پیدا ہو سکتا ہے، نہ اسے قبولیت کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے، بلکہ ایمان میں بندہ جتنا پختہ ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ شراب سے نفرت کرے گا اور اسے برا اور ناگوار خیال کرے گا۔ ایسی صورت میں شراب کا استعمال اس کے لیے بیماری کا باعث ہوگا، نہ کہ دوا کا۔ زاد المعاد میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، والیوم 3 پیج 115 اور 116 پر۔
تو علاج معالجے کے لیے شراب اور دیگر حرام چیزوں کو رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، اس لیے اللہ پاک کے حرام کردہ کو حرام سمجھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ہی میں اپنے لیے نفع محسوس کرنا چاہیے۔ ایک چیز جس کو ضرور آپ دیکھیں گے، فرض کریں شراب یا کوئی ایسی چیز جس میں شراب ملائی گئی ہو کسی مرض کا واحد علاج قرار پائے جس میں انسانی زندگی خطرے میں پڑ گئی ہو اور کوئی ایسی دوا نہ ملتی ہو جو اسے بے نیاز کر دے، تو ایسی صورت ممکن ہے اور یہ دوا تجویز کرنے والا مسلمان ڈاکٹر ہو جو دین کے معاملے میں غیرت بھی رکھتا ہو، تو ایسی صورت میں شریعت کے اصول جو آسانی پیدا کرنے اور حرج کو رفع کرنے پر مبنی ہے اس کے استعمال سے نہیں روکتے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ استعمال ممکنہ حد تک محدود دائرے کے اندر ہو، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سورہ الانعام کی آیت نمبر 145 ہے۔ پھر جو مجبور ہو جائے بغیر اس کے کہ وہ اس کا چاہنے والا ہو یا حد سے تجاوز کرنے والا، بے شک اللہ تعالی بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو شراب جس سے قرآن میں روکا گیا عقل کو بحث کرنے والی ہے۔ الخمر ما خمر العقل سے ہمیں پتہ چلتا ہے خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ دے۔ سیدنا عمر نے خطبہ دیتے ہوئے یہی الفاظ استعمال کیے تھے۔ اس سے خمر کا مفہوم متعین ہو جاتا ہے، شبہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی، جو انسان کی قوت فیصلہ کو متاثر کر دے، عقل پر پردہ ڈال دے، جسے اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے قیامت تک کے لیے حرام ٹھہرایا۔ اب اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح سے کوکین ہے، افیون ہے، چرس ہے، ہیروئن ہے اور اسی طرح کی دیگر نشہ آور چیزیں ہیں۔ سب نشہ آور چیزیں عقل پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے دور کی چیز قریب، قریب کی دور نظر آنے لگتی ہے۔ جو چیز واقعتاً نہیں ہے انسان اسے موجود خیال کرنے لگتا ہے، وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس قدر مبتلا ہو جاتا ہے کہ اسے اپنا دین، اپنا نفس، اپنی دنیا سب کچھ بھول جاتا ہے، وہ عجیب و غریب خیالات کی وادیوں میں بھٹکنے لگتا ہے۔ پھر شراب سے اور نشاور چیزوں سے اعصاب میں بے حسی پیدا ہوتی ہے، صحت بھی کمزور ہو جاتی ہے، جسمانی صحت، اور اخلاقی گراوٹ پیدا ہوتی ہے، ارادہ کمزور ہوتا ہے، انسان پست ہمت ہو جاتا ہے، اس کے شعور میں کمزوری آ جاتی ہے، اور زہریلی اشیاء کے جو لوگ بھی عادی ہو جاتے ہیں معاشرے کے لیے ناسور بن جاتے ہیں، گھر بار تباہ ہو جاتے ہیں، مال ضائع ہوتا ہے، حتیٰ کہ منشیات کا عادی اپنے بیوی بچوں پر لگنے والے سرمایے کی پینی پینی کو خرچ کر ڈالتا ہے۔ تو حرام چیزیں نقصان کا باعث ہیں، صحت کا نقصان ہے، اجتماعی اور اقتصادی نقصان ہے، انسان کے جذباتی اور نفسیاتی کیفیات میں فرق آتا ہے۔ تمام فقہا کا اتفاق ہے اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں حشیش یعنی گانجا حرام ہے، خواہ اس سے بے ہوشی طاری ہو یا نہ ہو، اس میں نشہ ہوتا ہے، اس لیے فاجر لوگ ہی اسے استعمال کرتے ہیں، اور یہ اپنی خصوصیت کی بنا پر نشہ آور شراب ہی کی قبیل کی چیز ہے۔ شراب تحریک دیتی ہے جھگڑے کو، اور گانجا عقل میں فتور پیدا کر کے ذلت کا سامان پیدا کرتا ہے۔ یہ عقل اور مزاج میں خرابی پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں، اس سے شہوت کو شے ملتی ہے، انسان بے غیرت ہو جاتا ہے، اور گانجا نشہ آور شراب سے بھی بدتر چیز ہے۔ اس کے پینے پر خواہ تھوڑی مقدار میں پیا جائے یا زیادہ مقدار میں،
شراب کی حد یعنی 80 یا 40 کوڑے لگانے چاہیے. اور جس شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے اس نے گانجا پیا ہے تو اس کی یہ حرکت شراب نوشی کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے اور شراب نوشی کی سزا کا مستحق ہے. تو قاعدہ یہ ہے کہ محرمات میں سے جن چیزوں کی دلوں میں اشتہا پیدا ہوتی ہے جیسے شراب اور زنا، ان پر حد جاری کی جائے گی، لیکن جن چیزوں کی اشتہا پیدا نہیں ہوتی جیسے مردار، ان پر تعزیر ہے. اور گانجا، حشیش تو پینے والوں کو اتنا مرغوب ہوتی ہے کہ کسی حال میں اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حالانکہ کتاب و سنت کی نصوص اس کے حرام ہونے پر اسی طرح دلالت کرتی ہیں جس طرح دوسری قسم کی شراب کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں. فتاوی ابن تیمیہ میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، والیوم 4 پیج 262 پر. اسلام کا اصول ہے کہ جو چیز بھی نقصان دہ ہو اس کا کھانا پینا حرام ہے، جائز نہیں. خواہ کوئی آہستہ آہستہ ہلاک کرے یا یک لخت کسی کی جان لے لے، جیسے زہر حرام ہے. کوئی بھی نقصان دینے والی چیز کھانی جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ کثرت سے کھانا پینا بھی جائز نہیں ہے کہ زیادہ کھانے کے نتیجے میں کوئی بیمار پڑ جائے. مسلمان اپنے نفس کا مالک نہیں ہے، اس کو جان لینا چاہیے کہ یہ نفس اس کے پاس امانت ہے، اس کا دین اس کے پاس امانت ہے، اس کی زندگی اس کے پاس امانت ہے، اس کی صحت، اس کا مال اور اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں امانت ہیں، اس لیے کبھی انہیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. سورہ نساء کی آیت نمبر 29 ہے. اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے، وہ نہایت رحم والا ہے. سورہ البقرہ میں فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، ضرر پہنچانا، نہ تم ضرر پہنچاؤ نہ ضرر پہنچائے جاؤ. ضرر پہنچانا اپنی تمام صورتوں کے ساتھ ناجائز ہے. اس اصول کی مناسبت سے آپ دیکھیے کہ تمباکو نوشی ہر شخص کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے. تو 2 وجوہ سے یہ حرام ہے، خاص طور پر جب ڈاکٹر کسی شخص کے بارے میں بتائے کہ تمباکو کا استعمال اس کے لیے نقصان دہ ہے. فرض کریں کہ تمباکو صحت کو نقصان نہیں دیتا، تب بھی وہ مال کا ضیاع ہے، نہ اس میں دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہى النبی عن اضاعۃ المال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا. بخاری کی روایت ہے 6473 نمبر پر. اور یہ ممانعت اس صورت میں اور زیادہ تاکیدی ہو جاتی ہے جب کوئی شخص اپنی ذات، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کا ضرورت مند ہو. اسی طرح سے ہمیں دیکھنا ہے شراب کی تجارت کے بارے میں. قانون وہی ہے کہ اگر تھوڑی مقدار ہو یا زیادہ مقدار ہو، پینا حرام ہے تو تجارت بھی حرام ہے. اگرچہ یہ تجارت غیر مسلم کے ساتھ کی جائے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ شراب کو امپورٹ ایکسپورٹ کرنے کا کام کرے یا شراب خانہ کھول کر بیٹھ جائے یا اس میں ملازمت کرے یا شراب کو ڈھو کر کہیں لے جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے سلسلے میں 10 افراد پر لعنت فرمائی. اچھا طریقے سے یاد رکھیے گا، لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر 10. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 افراد پر لعنت کی ہے. آسرہا، شراب نچوڑنے والا، ومؤتسرہا، نچڑوا لینے والا، وشاربہا، پینے والا، وحاملہا، اور اٹھانے والا جو اپنی گاڑی میں رکھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گیا، یا کوئی
कंपनी है जो अशिया को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करती है, पीने वाला, उसका उठाने वाला, वल महमूलत इलैही, जिसके लिए वो उठा कर ले जाई जाए, व साक़ियहा, और उसका पिलाने वाला, व बाइयहा, फरोख्त करने वाला, व आकिला समनिहा, और उसकी कीमत खा जाने वाला, वल मुश्तरिय लहा, खरीदने वाला, वल मुश्तरत लहू, और वो जिसके लिए खरीदी जाए। इन सब पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। अल्लाहु अकबर। शराब की तिजारत किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे सिर्फ रख लेंगे तब भी अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स पर लानत की है, बद्दुआ की है, और वो बद्दुआ का मिस्दाक जरूर बन जाएगा। तिरमिज़ी की 1295 नंबर रिवायत है। सूरह माइदा की जिस आयत में शराब की हुर्मत बयान हुई है वो नाजिल हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमल खम्र फमन अदरकतहु हाज़िहिल आयतु व इंदहु मिनहा शैउन फला यशरब वला यबि। मुस्लिम की रिवायत है 1578 नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने शराब हराम कर दी है, लिहाजा जिस शख्स तक ये हुक्म पहुंच जाए और उसके पास शराब मौजूद हो तो वो ना उसे पिए ना फरोख्त करे। तो आप देखें कि मुसलमानों ने किस हद तक जाके अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल किया। हजरत अनस कहते हैं कि मैं अबू तलहा के पास एक उम्दा शराब पिला रहा था। रसूलुल्लाह के मुनादी की निदा सुनाई थी तो जिसके लबों को शराब लगी थी उसने जाम हटा लिया, जिसके मुंह में घूंट था उसने वहीं कुल्ली कर दी, और मुझे अबू तलहा ने कहा कि सारी शराब ले जाके मदीना की गलियों में बहा दो। इस्लाम ने सिर्फ शराब को हराम नहीं किया, सिर्फ उसकी तिजारत ममनू नहीं की, सद्दे जरिया के तौर पर यह बात भी हराम कर दी कि कोई मुसलमान किसी ऐसे शख्स के हाथ अंगूर फरोख्त करे जिसके बारे में उसे पता हो कि वो उनको निचोड़ कर शराब बनाएगा। अल्लाहु अकबर, किस कदर हिकमत है। आपने फरमाया, जिसने अंगूर को फसल कटने पर रोक रखा था ताकि वो किसी यहूदी या ईसाई या किसी ऐसे शख्स के हाथ बेच देगा जो उससे शराब बनाता हो, तो वो जानते बूझते आग में घुस पड़ा। ये रिवायत बैहकी में 5618 नंबर पर, और ये रिवायत इब्ने हिब्बान में वॉल्यूम 1 पेज 236 पर है। अल्लाह ताला से दुआ है शराब की हुर्मत को समझने और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इससे बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।